دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرمایا کرتے تھے عید اس بندے کی ہے جس بندے کے اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ اصل کے اندر عید اس بندے کی ہے، نئے کپڑے پہن لینا یا جو ہمارا رسم و رواج ہے اس کے مطابق عید منا لینا اس بندے کی عید نہیں، بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عید اس بندے کی ہے، چاہے اس نے کپڑے اچھے پہنے نہیں پہنے، صرف اللہ نے یہ کہہ دیا نا، کیونکہ آج تو مزدوری اللہ نے دینی ہے، بندہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، پھر مالک کیا کرتا ہے، اس بندے کو مزدوری دیتا ہے۔ آج ہم نے 29 روزے رکھے ہیں، 30 جتنے ہوتے ہیں، آج 29 روزے رکھ کے آج 30واں دن ہے، عید کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزدوری دینی ہے، اور وہ مزدوری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بندے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے تو وہ گناہ بھی معاف نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ عید کی برکت سے اور اسی طرح عید والے دن اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اگر روزے رکھے، قیام کیا، توبہ استغفار کی، تو باقی چھوٹے چھوٹے معاف اللہ کر دے گا۔ یہ مزدوری والا دن ہے، تو اے اللہ ہم اپنے بڑی امیدوں کے ساتھ اسے مزدوری لینی ہے، اور اللہ اتنی امید ہے کہ دوسرا دنیا دار مالک اگر مزدوری دیتا ہے تو وہ پنجابی کے ہاتھ کھینچ کے دیتا ہے، یعنی وہ تو کوشش ہوتی ہے میں 8 گھنٹے تو بجائے 9 گھنٹے کام لواں تو مزدوری وہی میں 8 گھنٹے والی دواں، لیکن اللہ تیرا در تو ایسا ہے، تھوڑی مزدوری کریں، محنت تھوڑی کریں، مزدوری اللہ تو زیادہ دیتا ہے۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں مزدوری ہم نے محنت کم کی ہے، لیکن تیرے در کے اوپر اتنی امید ہے کہ اللہ تو ہماری خالی جولیوں کو اتنا بھرے گا، اللہ ہمارے گناہ بھی تو معاف کرے گا، اور اللہ تو ہمارے لیے خیر کے اللہ راستے بھی کھولے گا۔ اللہ ہمارے لیے خیر کے راستے کھول دینا، اللہ ہمارے لیے بلائی کے راستے کھول دینا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ دوسری بات ہے کہ جس طرح ہم رمضان مبارک کے اندر تراویح، قیام، تہجد بڑا کچھ کرتے رہے ہیں، اگر ہمارا باقی 11 مہینوں کے اندر چلو اس طرح کا معمول تو نہیں کہ ہم تہجد نہیں پڑھ سکے، ہم تراویح نہیں پڑھتے، ہم قرآن کی تلاوت زیادہ یعنی سپارہ 1.5 نہیں پڑھتے، لیکن ہمارا تعلق کچھ نہ کچھ ان چیزوں کے ساتھ باقی رہنا چاہیے۔ فرض نماز ہے، اس کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے، رمضان میں اگر پارہ پڑھتے ہیں تو غیر رمضان میں 1 رکوع تو پڑھنا چاہیے نا، اتنا تعلق انسان کا ہونا چاہیے۔ اگر رمضان کے اندر بڑا صدقہ دیا، بڑے ہی اپنا مال خرچ کیا ہے، تو کم از کم ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر کچھ اللہ کی راہ میں تو دینے کی جو ہے نا عادت، یعنی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ اپنا 1 مہینہ عمل کیا ہے تو 11 مہینہ انسان کے اوپر اثر رہنا چاہیے۔ بندہ بجھا یہ سرگڑ چھٹ دے یار، کہنا یار عادت پہ گئی، چھٹ نہیں سکتا میں، یار سرگڑ جو پیتا ہے یا کوئی بھی برا دوسرا کام کرتا ہے انہوں کہنے چھڑ دے، وہ کہتا یار بڑا مشکل چھڑیا جان، عادت پہ گئی ہے، چند دن کیا ہے، 1 مہینہ بندہ سرگڑ نہیں پیندا تو عادت پہ جاتی ہے۔ یا تو نے 1 مہینہ تراویح پڑھی ہے تو تجھے عادت 5 وقت کی نماز کی نہیں پڑھی، عادت پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ تو نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، پورا رمضان پورا قرآن پڑھ لیا کم از کم، تو پورا سال میں تجھے 1 مرتبہ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، اتنی عادت تو پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ آپ بولی پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ سرگڑ دی عادت پہ جائے چھٹتی نہیں، تے قرآن پڑھن دی عادت پہ جائے تے چھٹ جائے، ساری کتنی بد نصیبی ہے۔ اور اسی طرح اگلی بات ہی ہے کہ اگر سمجھتے کہ ہماری نیکیاں قبول ہوئی ہیں تو پھر اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے۔ میں نہ آپ کو کہوں گا کہ آپ کی قبول ہوئی ہے کہ نہیں، دوسرا بندہ بھی آپ کو نہیں کہے گا، آپ نے خود کیسے چیک کرنی ہے؟ اگر آپ کی نیکیوں کے اندر دوام ہے، ہمیشگی ہے، تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تراویح بھی قبول کر لیا، قیام بھی قبول کر لیا، روزے بھی قبول کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقات و زکوٰۃ بھی قبول کر لیے۔ عام دنوں کے اندر اگر آپ کی روٹین یہی رہی نا تو سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمارا سب کچھ وہ قبول کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ جو 11 مہینے ہیں اس کے اندر بھی نیکیاں کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ روزے